اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم آتے ہیں غیر متضاد صفات لازمہ کی طرف، جو جوڑوں کے بغیر ہیں۔ یہ بھی صفات لازمہ ہیں، یہ بھی کیا لازمی حصہ ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام حروف میں نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے پہلی صفت ہے قلقلہ۔ قلقلہ کے لغوی معنی ہے آواز میں جھٹکا پیدا ہونا، اور تجوید کی زبان میں اس کی معنی ہے کسی حرف کے مخرج کو جھٹکا دینا۔ ایسا عمل 29 حروف میں سے 5 حروف میں ہوتا ہے۔ ان کی ادائیگی کے وقت ان کی آواز واپس پلٹ کر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صفت ان حروف میں ہر وقت موجود ہوتی ہے، لیکن حالت سکون میں زیادہ واضح ہوتی ہے۔ ان 5 حروف کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قوف، تو، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ کی صفت محسوس ہوتی ہے۔ تمام صفات ساکن حالت میں زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ اب اگلی صفت ہے صفیر۔ صفیر کے 3 حروف ہیں، یعنی 29 میں سے 3 حروف ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ان کی ادائیگی کے وقت سیٹی جیسی آواز آتی ہے۔ ان حروف میں یہ صفت ساکن حالت میں زیادہ واضح ہوتی ہے، اور وہ حروف ہیں صاد، سین اور زا۔ صفیر کا لفظ عصفور سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں چڑیا، اور چڑیا کی سیٹی جیسی آواز ہوتی ہے، اس لیے اس صفت کو یہ نام دیا گیا۔ گو کہ صفیر کے تینوں حروف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کی سیٹی کی آواز مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ان میں صفیر کے علاوہ باقی صفات مختلف ہیں۔ حرف را اور سین میں سیٹی کی آواز باریک ہوگی اور صاد میں موٹی۔ اگلی صفت ہے لین۔ لین کا مطلب ہے نرمی، اور اس صفت کے 2 حروف ہیں۔ جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو یا ان کو ساکن کیا جائے گا تو ان سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر یعنی فتحہ کی حرکت ہوگی تو ان 2 حروف کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، اور وہ حروف ہیں واو اور یا۔ یعنی جب واو اور یا ساکن حالت میں ہو اور اس سے پہلے جو بھی حرف آ رہا ہو اس پر زبر ہوگا، فتحہ ہوگی یا زبر ہوگی، تو اس پر تو یہ حروف نرمی سے ادا کیے جائیں گے اور اس کو لین کہیں گے، واو لین اور یا لین۔ نیکسٹ صفت ہے تفشی۔ تفشی کا مطلب ہے پھیلنا۔ اس صفت کا ایک ہی حرف ہے جو کہ شین ہے۔ اس حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کے اندر ہوا اور آواز پھیلتی ہے۔ اس صفت کو سمجھنے کے لیے ہم انگلش کا لفظ شاور یا رش کو ہم بطور مثال استعمال کر سکتے ہیں، جیسے شاور میں ہمیں ش کی آواز آ رہی ہے، رش، تو یہ آواز شین کی، تفشی کی ہے۔ اگلی صفت ہے استطالہ۔ استطالہ لفظ طویل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لمبا ہونا۔ یہ صفت صرف حرف ضاد میں پائی جاتی ہے۔ اس حرف کی ادائیگی کے وقت آواز زبان کے کناروں پر دباؤ ڈالتی ہے، جس سے اس حرف کی آواز لمبی ہو جاتی ہے۔ ہم نے حرف حمزہ پر زیر زبر کے ساتھ لگا کر مخرج کو دیکھنا ہے کہ یہ مخرج کہاں ہے اس کا۔ انحراف۔ اگلی صفت ہے انحراف۔ انحراف کا مطلب ہے ٹیڑھا پن۔ اس صفت کے 2 حروف ہیں، لام اور را۔ ان کی ادائیگی کے وقت ان کی آواز اپنے مخرج سے ہلکی سی ٹیڑھی ہوتی ہوئی منہ سے باہر نکلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز جو کہ حلق سے منہ تک سیدھی آ رہی ہوتی ہے، مخرج پر پہنچ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کو انحراف کہتے ہیں۔ اگلی صفت ہے تقریر۔ تقریر کا مطلب ہے دوہرا ہونا۔ اس صفت کا ایک ہی حرف ہے را۔ جب ہم اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو زبان میں ایک طرح کی کپکپی پائی جاتی ہے، جس سے اس حرف کی آواز دوہری معلوم ہوتی ہے۔ تقریر کرتے وقت مبالغہ رائی سے بچنا ضروری ہے۔ مشدد را میں تقریر متحرک اور ساکن را سے زیادہ ہوگی۔ اگلی صفت ہے غنہ۔ غنہ کا مطلب ہے حرف کی آواز کا ناک کے خلا سے نکلنا۔ اس صفت کے 2 حروف ہیں نون اور میم، جن کو ادا کرتے وقت ان کی آواز منہ کے ذریعے باہر آنے کے بجائے ناک کے خلا یعنی خیصوم سے گزر کر باہر آتی ہے۔ اس میں 2 حروف ہیں نون اور میم۔ نون ساکن اور نون تنوین اور میم ساکن کے قواعد ادا کرتے وقت بھی ہم غنہ کرتے ہیں، اور ان کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اگلی صفت ہے خفا۔ خفا کا مطلب ہے چھپی ہوئی کمزور آواز۔ یہ صفت حروف مدہ اور حروف ہا میں پائی جاتی ہے۔ ان کی ادائیگی کے وقت ان حروف کی آواز چھپی ہوئی اور کمزور معلوم ہوتی ہے۔
یہ حروف ہیں الف، واو، یا اور ہا، یعنی الف، واو اور یا مدہ اور ہا۔ الحمدللہ صفات ہماری مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ آگے سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔